13واں حکم شروع فرمایا اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اور دیکھو اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا، اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا۔ کس وجہ سے؟ خشیت املاق، ڈر سے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے۔ اس ڈر سے بچوں کو نہیں مار دینا کہ تم مفلس ہو جاؤ گے اور تمہارا رزق کہاں سے آئے گا اور یہ بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ نے منع کر دیا اس بات سے کہ کوئی آدمی فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اولاد کے قتل کی بہت سی صورتیں، ایک جیسے صورت یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بندی کے جو بھی ذرائع استعمال کرتا ہے کوئی آدمی، ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے۔ ایک عذر یہ ہے کہ مسلسل اگر بچے ہو گئے تو ان کی تربیت میں بڑی کمی واقع ہو جائے گی، یہ بھی عذر درست ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اسباب، وسائل اور ذرائع اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے ذریعے خدا کی نافرمانی پھیل رہی ہے، تو بچے بس اتنے ہی ٹھیک ہیں جن کی میں تربیت کر لوں، میں اس سے زیادہ متحمل نہیں ہوں۔ یہ سارے عذر درست ہیں۔ اور ایک یہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا ہے اپنی اولادوں کو اس لیے ختم نہ کرو خشیت املاق کہ تم ڈر ہو جائے مفلسی کا، نحن نرزقہم، ہم تمہاری اولاد کو رزق دیں گے، وإیاکم، اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تم اپنے پہ غور کر لو، تمہیں کس طرح پالا تھا، تمہارے حالات کیا تھے، والدین تھے، کیا کیا چیزیں تھیں، آخر پالا ہے نا تمہیں بھی۔ نحن نرزقہم، ہم آنے والوں کو بھی رزق دیں گے اور ہم تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ انسان کا بڑھتا ہے، کیونکہ آنے والے اپنا رزق خود ہی لے آتے ہیں، اور وہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے برکات اتنی ہو جاتی ہیں کہ آدمی کو بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور خدا کہاں کہاں سے رزق بھیج دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا قتل کا نظریہ، اور خاص طور پہ پچھلے زمانوں میں جو لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے معاشرے میں عورت کمانے والی چیز نہیں، اور کماتے ہیں مرد، تو جب مرد کماتے ہیں تو مردوں کو زندہ رہنا چاہیے، اور لڑکیاں چونکہ کماتی نہیں ہیں عورتیں، اس لیے انہیں مار دو، یہ بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے منع کر دیا کہ زندہ رہنے کا حق ہر اس بچے کو ہے جسے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تم یہ حرکتیں نہ کرنا کہ اپنی بچیوں کو مار دو یا اپنی اولاد کو قتل کر دو، یہ کام نہ کرنا، اس لیے کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی جو آئیں گے، اور ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ اس آیت کو سورہ انعام میں دیکھیے، وہاں بھی آئیے، اور بڑا باریک فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اس کو دیکھیے سورہ انعام میں 8ویں پارے میں، یہ بھی جگہ آپ کی نظر میں رہے تو پھر بات صاف ہو جائے گی۔ سورہ انعام 8واں پارہ اور آیت نمبر ہے وہاں پہ 151۔ ملی؟ چھٹی صورت ہے، 8واں پارہ سورہ انعام، چھٹی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 151۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیزیں تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اس نے حرام کیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین سے نیکی کرتے ہی رہنا، دو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ مارنا اپنی اولادوں کو مفلسی سے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں، وإیاہم، اور ہم انہیں بھی دیں گے۔ ان دونوں آیات کے ٹکڑوں میں فرق آپ دیکھیے کیا ہے۔ یہاں ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق،
اور وہاں دیکھ لیجئے تو وہاں آیا ہے کہاں گیا؟ ہاں وہاں آیا ولا تقتلوا اولادکم، یہی لفظ آگے نا پہلے، وہاں آگے سورہ انعام میں ہے من املاق، اور یہاں آیا ہے خشیت املاق. کیا ہوا؟ تو دونوں میں فرق ہوا نا. یہاں سورہ انعام میں خشیہ کا لفظ نہیں لائے، یہاں صرف فرمایا املاق اور وہاں خشیہ. اور دوسرا فرق دیکھیے، یہاں فرمایا نحن نرزقہم، ہم تمہارے بچوں کو رزق دیں گے، وہ جو آئندہ آنے والے ہیں، ہم وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی. تو بچوں کو سورہ بنی اسرائیل میں پہلے ذکر کیا اور ماں باپ کو بعد میں، اور یہاں پر نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان بچوں کو بھی دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے والدین کا ذکر پہلے کر دیا اور اولاد کا ذکر بعد میں کیا. دو فرق ہو گئے، ایک خشیہ کا فرق، یہاں فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا غربت سے، اور وہاں فرمایا ہے غربت کے خوف سے. اور یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور وہاں فرمایا ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیتے ہیں. دو فرق ہو گئے. مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں ایک چیز ہے افلاس، غربت جو آ گئی ہو، اب بچہ پیدا ہو گیا اسے مارنے کی فکر میں ہے کہ کہیں پھینک آؤں، کون اس کو کھلائے گا. اس کو منع کر دیا کہ یہ جو افلاس اب تمہارے گھر میں ہے نا، اس کی وجہ سے قتل نہ کرو. یہ آ گئی سورہ نام، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو غربت سے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ڈر ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو 10 سال بعد کیا ہوگا، اس کے لیے یہ سورہ بنی اسرائیل آ گئی کہ ابھی تو تم پہ کوئی غربت نہیں نہ آئی ہوئی. من خشیت املاق، غربت کے ڈر سے جو 10 سال بعد فرض کر لو آنی ہے تمہارے خیال میں، آج اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو دونوں طرح منع کر دیا کہ غربت ہے تو بھی نہیں مارنا بچوں کو، اور غربت کا خوف ہے تمہیں کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہوگا تو بھی نہیں مارنا. اور یہ ایک بات کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے جی. دوسرے دیکھیے، دوسرے پر نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی تو کھلا رہے ہیں. آج جو تم مفلسی کے ڈر سے آج کے دن میں اولاد کو مار رہے ہو، تو تم نے صبح کہاں کھایا تھا، شام کو کہاں سے کھاؤ گے، پچھلے دن کہاں سے کھایا تھا. نحن نرزقکم، ہم تمہیں آج رزق دے رہے ہیں اس غربت کی حالت میں، وَإِيَّاهُمْ، ہم انہیں بھی دے دیں گے. یہ تو اس غربت کا ذکر ہو گیا جو گھر پہ طاری ہے. اور جو مستقبل کا ہے اس میں فرما دیا لفظ بدل کے کہ نحن نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دے دیں گے. ڈرو نہیں 10 سال بعد جو اولاد ہوگی وہ کہاں سے کھائے گی، ہم انہیں بھی رزق دے دیں گے. وَإِيَّاكُمْ، جیسے کہ آج تمہیں دے رہے ہیں. تو مکمل طور پہ نفی کر دی کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو نہ مارو، رزق کے ڈر سے ان معصوم جانوں کا قتل نہ کرو، یہ حرکت نہ کرنا. اگر تمہیں خوف ہے تو بھی ہم پروردگار ہیں، اور اگر خوف نہیں ہے، اب ہے کوئی ایسی حالت تو بھی ہم رب ہیں، دینے والے ہیں. اور ان قتلہم، کلیئر ہو گئی بات؟ دیکھا کتنی مائنر ڈیٹیلز، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قرآن نے تفصیل سے بیان کی ہیں. بھلا کوئی آدمی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے؟ بھلا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری عظمت اور ذہانت اور بزرگی اور تقدس کے باوجود ایسی کتاب لکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولادوں کو قتل نہ کرنا، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی کھانے کو دیں گے. ان قتلہم، اور یاد رکھو ان بچوں کا قتل کان خطئا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بری چیز ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو تم کر رہے ہو اپنے بچوں کو قتل کر کے، اولاد کو قتل کر کے. یہ تم نہ کرنا. بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ بیٹیاں زیادہ ہو گئیں تو یہ کہاں سے کھائیں گی. اس لیے ایسے ظالم بھی ہو گئے ہیں، الیاذ باللہ، ایسے ظالم کہ بچے میں 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے، 4 مہینے اور 10 دن کے بعد، 3 چلوں کے بعد حدیث میں آیا ہے. ڈاکٹرز بھی اب یہی بتاتے ہیں. تو جب پتا چلے کہ لڑکی پیدا ہوگی، ڈاکٹرز اب بتانے لگے نا، کچھ علامتیں دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں
کہتے ہیں اسے ضائع کر دو، لڑکی کو نہیں، لڑکا ہو جائے، لڑکی ہمیں نہیں چاہیے. یہ ظلم، اور ظلم بھی ایسا جو کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے. یہ کوئی تھوڑی سی خراب حرکت. اللہ نے فرمایا ان کا قتل خطن کبیرہ، بہت بڑی حماقت، بہت بڑی غلطی، بہت بڑا گناہ ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، بالکل اس کے قریب نہ جاؤ. اس لیے کہ اولاد جو اللہ دے رہا ہے وہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، خدا کا ایک نظام ہے، بس چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام میں کس کو کتنا دیتا ہے، کس کے لیے کیا اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے، کوئی آدمی نہیں جانتا. برسوں کی ترقی رکی ہوئی ہوتی ہے اور اولاد کے بعد وہ ترقیات شروع ہو جاتی ہیں. برسوں کے پیسے کسی کی طرف رکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یک بجک آنے شروع ہو جاتے ہیں. کئی چیزیں انسانوں کو آخر پیش آتی ہیں، آدمی اس بات پر غور نہیں کرتا. اگر وہ غور کرے تو اسے اندازہ ہو کہ میرے ہاں اولاد کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو گئیں. باپ کی ماں کی طبیعت میں تبدیلی آ جاتی ہے. طبیعی طور پہ بخل ہے، کم خرچ کرنے کی عادت ہے، نہیں جی چاہتا پیسے خرچ کرنے کو. اولاد ہوتی ہے یک بیک طبیعت بدل جاتی ہے اور خرچ کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے کہ بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. اب یہ جو اندر کی اصلاح ہو گئی نا ان بچوں نے کر، دل کبھی بھی نہیں بسیجتا. بڑے سے بڑے گناہ اور توبہ پہ بھی رونا نہیں آتا. اولاد ہوئی، کسی نے آ کے صرف ایک جملہ کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی، دل میں ایک دم سے ان کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی آدمی کو دیکھو سال 2 سال میں وہ آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ ساری اولادی کی تو برکتیں ہیں کہ انسان کی اپنی طبیعت پہ فرق پڑتا ہے، اصلاح ہو جاتی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جب بیٹیاں ہو گئی تو خدا نے کن کن گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دی کہ نہیں اب اپنے گھر میں بیٹی آ گئی ہے. یہ تو ساری زندگی، انسانی زندگی اور معاشرے کی باتیں ہیں، مگر لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. اس لیے اللہ نے کہا ہے ان معصوم جانوں کو تم قتل کرنے لگے ہو، کان خطئا کبیرہ، بہت بڑا گناہ. ایک صاحب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے بچیوں کو بچانے کا کیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی جاتا تھا لڑکی اپنی کو دفن کرنے، وہ چلے جاتے تھے اس کے پاس. پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی لڑکی دفن ہو رہی ہے تو وہ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے اس بیٹی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو، تم پہ بوجھ ہے مجھے دے دو. اور لوگ انہیں دے دیتے تھے. 360 بچیاں انہوں نے اپنی زندگی میں بچائیں، انہیں پالا، انہیں ان کے گھروں میں رخصت کر دیا. یہ کوئی چھوٹی سی تعداد ہے. 5-6 بچیاں ہو جائیں تو پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا. 360 بچیاں اس آدمی نے زندگی میں بچا لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی نبوت نہیں معاملہ ہوا تھا ایسا. اور وہ آدمی بیت اللہ میں تپتی زمین پہ، ہم تو سجدہ کرتے ہیں نا تو ہتھیلیاں رکھتے ہیں زمین پہ، وہ الٹے ہاتھ رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ پروردگار تیرے تک پہنچنے کی راہ مجھے معلوم نہیں اور میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں. اور وہ کہتا تھا کہ میرے رب میں بس وہی کہتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والد تھے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں، اور یہ سسر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے، وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، سیر کر رہے تھے. یہ اتنا کچھ اللہ نے دے دیا، اس میں ایک یقیناً اس نیکی کو بھی بڑا دخل ہے کہ انہوں نے بچیوں کی جان بچائی. وگرنہ انسان جب ایسی حرکتوں پہ آ جائے تو درندوں سے بدتر یہ ہو جاتا ہے. یہ انسانوں ہی کا حال ہے دنیا میں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. اور ان کے مذاہب نے علیہ باللہ انہیں سکھایا اپنی بچیوں کو قتل کر دو. ایسے ایسے ظالم مذاہب تھے جہاں نبوت کی رہنمائی نہیں تھی نا، وہ مذہب بھی ظلم بن گئے. انہیں یہی سکھاتے رہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو بوڑھے اور بڑھیا کو اٹھا کر کسی اوپر پہاڑ پہ لے جاؤ، چوٹی پہ ڈالو، درندے کھا جائیں گے، ختم ہوئے، جان چھٹی. اور اس میں بھی تمہیں ثواب ہوگا. کیوں ثواب ہوگا؟ دلیل اس کی یہ کہ ان کے بڑھاپے میں زندگی بڑی خراب گزرتی، اچھا ہوا تم نے ٹھکانے لگا دیا. یہ اب نئی تہذیب میں بھی ایک چیز آئی ہے نا، اسی سے ملتی جلتی، مرسی ڈیتھ.
پھر ٹیکا لگا دو، مار دو اسے تک اس کی جان چھٹے۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یہ جاہلیت انسانوں کی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ انسان نبوت سے علم حاصل نہ کرے۔ جب تک یہ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے نا کہ ہماری عقل ہی کافی ہے، عقل آج ایک پٹی پڑھائے گی، کل کو اس کے خلاف دوسرا فلسفہ آ جائے گا، پرسوں تیسرا فلسفہ آ جائے گا۔ نبوت ایسی چیز ہے جو انسانوں کو صحیح بات بتاتی ہے کہ کس مقام پہ تم ہو، اور اللہ کا یہ نظام تمہارے لیے نہیں چل رہا، تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں چل رہا، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اور مالک حقیقی اسے خود چلا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ اولاد کی جب بات آئی تو اسی سے ملتی جلتی بات اس کے بعد 14واں حکم لے آئے اور ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا، اور بدکاری کے قریب نہ جانا۔ اس لیے کہ جو آدمی اولاد کی فکر نہیں کرے گا، علیہ باللہ، اسے اپنی خاندانی زندگی کی فکر نہیں ہوگی، گھر کی فکر نہیں ہوگی، اپنی نسل کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر تو وہ چاہے گا کہ آزاد رہے۔ ایسی فوج ہو جاتی ہے کہ جس کو باقاعدہ آرمی میں بھرتی بھی نہ کرو اور اپنے دشمن ملک میں انتشار، شور شرابہ، شر اور فساد کے لیے آہستہ آہستہ بھیجتے بھی رہو تاکہ ان کے ملک میں بھی چین نہ رہے، اور وہ اگر مارے جائیں بیچارے تو شہید ہو گئے، اور چونکہ وہ آرمی کے تو ہیں نہیں، اس لیے نہ انہیں پینشن دینی ہے، نہ اس کی بیوہ کا خرچہ ہے، نہ کچھ اور ہے، تو جہاد بھی ہوتا رہے، دوسرے کے ملک میں انتشار بھی پھیلتا رہے، تمہاری بھی ذمہ داری نہ رہے، تو ایسی فوج ہو گئی نا۔ تو یہی حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی خواہشات سے مجبور ہوتے ہیں اور پھر وہ حرام راستے دیکھتے ہیں، جائز اور حلال راستے نہیں، کیونکہ جائز اور صحیح طریقہ تو نکاح ہے، اور نکاح کے بعد آگے اولاد ہے، زندگی ہے، انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، حقوق بنتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو آگے رشتہ داریاں جڑتی ہیں، سسرال ہے، ساری رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ اب یہ چاہتا ہے ذمہ داری بھی کوئی نہ آئے اور خواہشات بھی ایسی چیزیں، اللہ نے فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، بہت بے حیائی کی بات ہے، ایسے کبھی نہ کرنا، اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ بدکاری نہ کرو، ارشاد ہوا ہے ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدکاری کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے اسباب اور وسائل ہیں، سب سے پرے رہنا، سب سے بچ کے رہنا، سب چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ ان میں سے کسی چیز میں بھی آدمی جب چلا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو پھر اسے شیطان انتہا تک پہنچا کے ہی چھوڑتا ہے۔ العیاذ باللہ، بندے کو اپنے آپ پہ قابو رکھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ایک برائی کی راہ کھلی اور اس انسان کو اس برائی کا انجام ہے کیا؟ انجام یہی بدکاری ہے۔ تو تھوڑا سا غلط کام ہوا، پھر اس سے بڑھا، پھر اس سے بڑھا، تو وہ دل میں اس کی شدت اور خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے اور انجام کار یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس حرکت کو کر گزرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو راستے اس طرف جاتے ہیں نا، بالکل ان کے قریب بھی مت جانا، وگرنہ کیا ہوگا، آخر پہ پہنچ کے تم اس مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، اس راستے، اس دروازے کو ہی نہ کھولنا۔ انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کے کام ہیں، بالکل ان سے دور رہو۔ وساء سبیلا، اور ارشاد فرمایا بری راہ ہے، بری راہ ہے، یعنی معاشرے میں اگر یہ راستہ کھل جائے تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ساء سبیلا، بہت برا طریقہ ہے۔ جو آدمی کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت کرے گا، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہوگی، تو پھر اپنے گھر کی عزت کیسے محفوظ رکھ سکے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا ساء سبیلا، یہ بڑا برا طریقہ ہے، اور اسی لیے منع جب کر دیا کہ اس راستے کے قریب ہی نہیں جانا، تو اس سے پھر ایک پاک اور نیک اور صحیح معاشرہ بنتا ہے، وگرنہ معاشرہ اتنا خراب ہو جاتا ہے، اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ایک ایک بچے کے کئی والد بن جاتے ہیں جیسے اس سوسائٹی میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بچے ہو گئے، اب گورنمنٹ اس کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے، اور ماں ہے ان بچوں کو کہاں پھینک آتی ہے، نہیں پھینکتی، اپنے پاس رکھتی ہے، وہ عورت کی زندگی تو برباد ہو گئی نا۔
اس لیے اتنی قسم پرسی کی حالت ایسے معاشروں میں پہلے بھی ہے، اب بھی ذرا سی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں نا تو اس پورے امریکہ میں یورپ میں آپ جائیں اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے اس بچی کی عمر 13-14 سال سے زیادہ نہیں، 15 برس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور بچے لیے ساتھ بیچاری پھر رہی ہے۔ اب یہ کیا طریقے ہیں، کیا حرکتیں ہیں؟ اس کی اپنے بچپنے کی عمر ہے ابھی، اس کے پڑھنے کے دن تھے، والدین کی شفقت محبت کے دن تھے، اس کی بھی اپنی طبیعت کو پختہ ہونا تھا، لیکن اس بچی کے ساتھ یہ مصیبت ہو گئی ہے، اور اب وہ کیا کرے گی؟ زندگی بھر اس عذاب میں جیسے بھی گزارے گی۔ تو یہ اتنی مظلومیت جو پیدا ہوتی ہے، ساء سبیلا، اللہ نے کہا یہ راہ ہی بری ہے، یہ راستہ برا ہے، اس کے قریب بھی نہ جان، کیونکہ جب انسان ایسی حرکتیں کرے گا تو پھر انتہا تک پہنچنے کے بغیر شیطان اسے نہیں چھوڑے گا۔ ولا تقتلوا النفس، اور مت قتل کرنا کسی جان کو، اللہ کی وہ جان حرم اللہ، اللہ نے جس کو حرام کیا، اللہ نے جس کا خون حرام کیا ہے اس کو کبھی قتل نہ کرنا۔ یہ 15واں حکم ہے جو اللہ تعالی نے یہاں دیا ہے۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل کے یہ جو 2-3 رکوع ہیں نا، یہ سارے کے سارے اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔ فرمایا ہے کبھی اس جان کو قتل نہیں کرنا اللہ نے جس کے خون کو حرام قرار دیا، الا بالحق، ہاں مگر وہ صورتیں جو اللہ ہی نے جائز قرار دی ہیں، حق پر قتل کرو، حق پر قتل کرو حربی کافر کو جب وہ میدان جنگ میں آ جائے، اور اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یا تمہیں مارے گا یا تم اس کو مار دو گے تو اس کو قتل کرو۔ حق پر قتل کرنا، اس نے قتل کیا ہے اور حکومت اس کے عوض میں کسی قاتل کو قتل کر رہی ہے، یہ سب حق کی اور جائز صورتیں ہیں۔ اسی طرح شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود بدکاری کی راہ اس نے اختیار کی ہے، اس کا قتل ہے۔ ارتداد ہے، اس میں قتل ہے کہ مرتد ہو گیا اور دین کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کی راہ روکتا ہے اللہ کے دین سے۔ ایسے ہی اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کی فقہا نے تفصیل کتابوں میں لکھی ہے، یہ سب صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کا قتل جائز ہو جائے گا۔ باغی ہے، اس کا قتل ہے، تو بغاوت کی صورت میں بھی قتل۔ اسی طرح ڈاکو ہے، ڈاکو کی صورت میں بھی قتل ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالنے آئے اور کسی آدمی نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھایا اور اس سے اپنی عزت، اپنی جان مال، گھر والوں کو محفوظ کرنے کے لیے اسے مار دیا، یہ ٹھیک ہے۔ اور اتنا احترام ہے انسانوں کی عزت کا اور انسانوں کے مال کا، انسانوں کے پیسے کا، کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کبھی حکومت ایسی بن جائے جو ظلم سے ٹیکس لینے لگے، اور حکومت و مسلمانوں کی، تو جساس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے یقین ہو کہ اس کا ٹیکس حکومت صحیح خرچ نہیں کر رہی اور حکومت اس کے ذریعے اپنے ذاتی مال کو اب زیادہ کر رہی ہے، اضافے کر رہی ہے، اور حکومت ملک پہ خرچ نہیں کر رہی، تو جو ٹیکس وصول کرنے کے لیے آتا ہے، چنگی وصول کرنے والا، ان سب کا قتل جائز۔ وہ کہتے ہیں اگر انہیں مار دیا جائے تو شرعی عدالت انہیں سزا نہیں دے گی، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے پیسے کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا۔ یہ جساس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت جو ہوتی تھی، نظام جو چلتے تھے، اس میں ٹیکس کچھ اتنے آسان نہیں ہوتے تھے۔ حکومت کو بھی پتا ہوتا تھا کہ مفتیوں نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنی جگہ سے ہلیں گے تو آگے ہمارے ساتھ بھی لوگ پیش آ سکتے ہیں۔ اور اب عام طور پر حالت یہی ہے کہ مسلمانوں کے ممالک میں جہاں ٹیکس لگے ہوئے ہیں، وہاں سیاست، رشوت، کس چیز میں لوگ ملوث نہیں ہیں، اور عوام کی حالت بری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ کسی جان کو قتل نہیں کرنا ہے الا بالحق، ہاں مگر جس قتل کی اجازت اللہ نے دی ہے بس وہ قتل ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خون کی کئی ایک صورتیں، ارتداد، بغاوت، قتل، ڈاکو اس کا قتل، یہ ساری صورتیں۔ ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی شخص بھی قتل کیا گیا ظلم سے،
اس کا مطلب ہے قتل خطا اس میں سے نکل گیا. قتل خطا کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ مثلاً ایک آدمی نے شکار کیا اور اس نے گولی چلائی پرندے پہ، جانور پہ، اور جا کے کسی انسان کو لگ گئی تو یہ قتل خطا ہو گیا. ڈرائیونگ میں اس نے بریک لگائی، ایک آدمی اچانک سامنے آ گیا اور ڈرائیونگ میں اس نے بریک لگائی اور اس کے باوجود وہ آدمی نہیں بچ سکا اور مر گیا، تو یہ قتل خطا ہے. اچانک سامنے آ گیا، اس نے جان بوجھ کے ایسی حرکت نہیں کی. تو قتل خطا کی جتنی صورتیں ہیں وہ تو نکل گئیں، کیونکہ جو مارا گیا ہے وہ ظلم سے نہیں مارا گیا. اس نے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کیا، یہ چاہتا بھی نہیں تھا مارنا. تو من قتل مظلوما، جو آدمی ظلم سے قتل کیا گیا، کیا لکھ دیتے ہیں پولیس مقابلہ؟ پولیس مقابلے میں مارے. ومن قتل مظلوما، اور جو آدمی ظلم سے قتل کیا گیا یعنی جان بوجھ کے، تو یہ قتل عمد ہو گیا. قتل عمد کی صورت میں کیا ہوگا؟ فقط جعلنا، ہم نے کیا ہے، لولیہ، اس کے وارث کو ہم نے کیا کیا ہے؟ سلطانن، ہم نے اس کو دلیل دے دی، ہم نے اس کو زور دیا ہے، ہم نے اس کو طاقت دی ہے. فلا یسرف فی القتل، اسے چاہیے کہ اب قتل کرنے میں وہ اپنے ہاتھ کو کھلا نہ چھوڑ دے. ایک قتل ہوا ہے اور قتل ہو گیا تھا جان بوجھ کے اس نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط جعلنا لولیہ سلطانن، ہم نے کیا کیا؟ اس کے وارثوں کو طاقت دے دی، حجت دے دی، دلیل دے دی کہ جاؤ اور جا کے عدالت میں کیس کرو. اب تم حق پہ آ گئے ہو، تمہارا آدمی ظلم سے مارا گیا ہے، تم اس کے ولی ہو، وارث ہو، بالکل ٹھیک ہے، تم اس کا دعویٰ کرو، لیکن فلا یسرف فی القتل، یہ جو شہید مقتول ہے نا، اس کے جو وارث ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا ہاتھ کھلا نہ چھوڑ دیں قتل کرنے میں. یعنی اس نے تو قتل کیا تھا جان بوجھ کے ایک کا، یہ اس کے عوض میں جا کے اس کے 10 مارا ہے. وہ قاتل مفرور ہو گیا، بھاگ گیا. انہوں نے کیا کیا؟ جا کے اس کے بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو پکڑ کر لے آئے کہ لاؤ بھئی اپنا بیٹا یا بھائی یا باپ جو قتل کر کے بھاگا ہے اسے حاضر کرو، پھر اس کے بعد تمہیں چھوڑیں گے. تھانے میں بٹھا لیتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں نا ایسے. اللہ نے کہا ہے ایسے نہ کرنا. فلا یسرف فی القتل، تو تم قتل میں کیا ہاتھ کھلا نہ چھوڑ دینا. اس کا مطلب ہے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ انصاف ہے. ہم نے تمہیں طاقت دی ہے، جاؤ کورٹ میں، کچہری میں، خلیفہ کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر تم اپنا دعویٰ دائر کرو تاکہ تمہیں انصاف ملے. ظلم کے عوض میں ظلم نہ کرنے لگ جانا. اس نے تو ظلم کیا ہی کیا ہے، تم اس کے مقابلے میں 10 آدمیوں کو مارنے چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے ہوا تھا اور لوگوں نے چاہا کہ جو قاتل بھاگ گیا ہے اس کے بھائی اور اس کے باپ کو بٹھا دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، اور اسی چیز سے استدلال کیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ فلا یسرف فی القتل. اللہ نے کہا ہے قتل کے معاملے میں تم اب حد سے نہ بڑھ جانا. ایک قتل ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ایک ہی کا ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جا کر عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں جا کر اپنا معاملہ کرو. یہ تھوڑا ہے کہ خود قانون کو نافذ کرنے لگو. اور یہ آیت پڑھی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فتویٰ لیا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی پوچھوایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خون ہے، اس خون پر میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا وارث ہوں، تو میں اس خون کا مطالبہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے یہی آیت سے استدلال کیا تھا. ان کا تھا من قتل مظلوما، جو آدمی ظلم سے قتل کیا گیا ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے وارثوں کو طاقت دی ہے، حجت اور دلیل دی ہے، تو تم چونکہ ان کے وارث ہو لہذا تم کر سکتے ہو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس بنیاد پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وارث میں ہوں، لہذا مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ دیا جائے. یہ بات بڑھی بہت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا، ان کا موقف تھا بہت وزنی،
اور اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کیوں نہیں مطالبہ کرتے، جو براہ راست ان کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، وہ خون کا مطالبہ کریں۔ اور بتائیں قاتل کون ہے تاکہ ہم اس سے پکڑیں اور اس پر سزا جاری کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو نہیں مانے۔ بڑی اچھی تحریر حضرت نے لکھی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین لکھی ہے، اس میں حضرت نے بحث کی ہے اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ چیزیں کیوں ہوئیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو اعتراض ہو کہ ان کی ہماری ساری تان جا کے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ ٹوٹتی ہے، لیکن بھائی حقیقت یہ ہے کہ بالکل مایوس ہو گئے تھے لوگ 10ویں صدی کے بعد کہ اب عالم اسلام میں کوئی ایسی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، اور اللہ ہی کے علم میں تھا، اور اللہ نے کبھی اس امت کو محروم نہیں رکھا، اللہ نے کبھی اس امت کو محروم نہیں رکھا، وقتاً فوقتاً لوگ پیدا ہوتے ہی رہے ہیں۔ یہ جب نقطبیوں کی تحریک چلی نا، یہ جو نقطوں کا مذہب تھا، انہوں نے، اور صفوی جو تھے ایران کے، ان لوگوں کی جو تحریکیں چلی ہیں، شاہ عباس جو تھا یہ مشہد گیا ہے 800 میل سفر طے کر کے، مشہد سے جو چلا ہے اور کہاں پہنچا تھا؟ نجف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ اپنی نظر پیش کرنے کے لیے۔ ان سارے لوگوں نے حالات کو بہت بگاڑ دیا تھا، تحریکیں چلتی رہیں، اور حالات کا بگاڑ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو حقائق مسلمہ طور پہ امت میں پیش آ رہے تھے، انہوں نے اسے تبدیل کیا، نئے نئے عقیدے سامنے آنے لگے، نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگی۔ اور اس وقت میں اگر یہ 3 آدمی نہ ہوتے، ہندوستان کی تاریخ بدلی ہوئی ہوتی۔ یہ اور تو کوئی کہے گا سو کہے گا، علامہ اقبال یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے 1937 میں وفات سے کچھ عرصہ پہلے وہاں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ذکر چلا ہندوستان کا اور مختلف چیزوں کا، تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی اور سلطان اورنگزیب عالمگیر اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی غالباً کہا، انہوں نے کہا اگر یہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 ہستیاں نہ ہوتی تو ہندوؤں کا سارا فلسفہ اور تہذیب مسلمانوں کو اپنے اندر ضم کر لیتی، یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچتا۔ اور بات حقیقت میں بھی یہی ہے۔ کبھی آئی تاریخ کی بات تو آپ سے عرض کریں گے، 10ویں صدی میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ عضد الدین تھے قاضی رحمۃ اللہ علیہ، محب اللہ مانک پوری تھے، مانک پور ہندوستان کے ہی ہے نا، اس کے علاوہ یہ بہار کے محب اللہ تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے بڑے علماء تھے کہ پورے عالم اسلام کی نگاہیں اٹھتی تھیں ان کی طرف کہ علم وہاں پر ہے۔ مفتی ابو سعود تھے، اور مفتی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابی سعود مشہور ہے، انہی کے فتوے پہ سلطان مراد نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی تھی 900 کچھ ہجری میں، 52-53 ہجری میں شاید اس کے قریب تعمیر جو ہوئی تھی۔ تو مفتی صاحب نے فتویٰ لکھا تھا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے سلطان مراد نے پوچھا ترکوں، اور ترکوں کی حکومت بڑی زبردست تھی، اور ترکوں کے جو بعد حکمران آئے ہیں، مراد اور سلیم وغیرہ کے بعد سلیمان جو آئے ہیں، تو سلیمان کی حکومت کو تو کہنے ہی کیا، یہ 10ویں صدی پوری کی پوری ترکوں کی تھی، عثمانیوں کی تھی، بڑے تعلقات تھے ان کے، اور انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کروایا۔ ایک سے ایک بڑا عالم اسلام میں آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور جو انتشار اس کے بعد پیدا ہوا ہے ان تحریکوں کا اور ان چیزوں کا، ہندوستان اس سے بری طرح متاثر ہوا، اور اللہ نے جن لوگوں کو بر وقت خبردار کیا تھا ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ جتنی تحریکیں ہیں یہ دو بڑے بڑے گروہ، 2 بہت بڑے ڈاکو اور 2 بہت بڑے سانپ اور اجدہا کی صورت میں جو امت کو ہندوستان میں مسلمانوں کو نگل جائیں گے، یہ سب کا سب ایک فلسفے کی روح سے
اور دوسرے وہ جو دریا بہ رہا تھا اس کفر کا، وہ اشراق کی طرف سے، ان دونوں کا مقابلہ سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ انہوں نے کہا نبوت پہ اعتماد ضروری ہے، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہا کہ نبوت پر، بس نبوت اللہ تک پہنچاتی ہے، کوئی فلسفہ اور کوئی اشراق یہ چیزیں نہیں پہنچاتی۔ نفس کی صفائی میں اور دل کی صفائی میں انہوں نے فرق کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پہنچی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف یہ افغانستان اور یہ علاقوں کی حکومت ہے اور یہ لوگ متسلب پکے حنفی ہیں، اور دوسری طرف ایران سے جو فتنہ اٹھ رہا ہے یہاں سے اہل تشیع کا، اور یہ چیزیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ڈبو دیں گی۔ اسی لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریک کی چیزوں میں یہ فرمایا کہ مجھے جن چیزوں سے خطرہ ہے ان میں ایران کا رفض ہے کہ ایران کی شیعت بر صغیر کے مسلمانوں پہ بڑا برا اثر ڈالے گی۔ یہ آج کے تجزیے تھوڑے ہی ہیں، اب تو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اخبارات، یہ رسائل، یہ چیزیں نہیں تھیں، مگر ان لوگوں نے اپنی قوت باطن سے یہ محسوس کر دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ ازالت الخفا لکھنا مجھے اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے جب ہندوستان کے سنیوں میں بھی وہ اثرات آنے لگے ہیں اور یہ لوگ اہل تشیع کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ان کے گھروں میں بدعات شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین لکھی، کمال کی کتاب۔ ابھی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتابیں ملتی نہیں، 20-25 کتابیں ملتی ہیں، باقیوں کا تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں اب ایسے لوگ آئندہ کو پیدا بھی ہوں گے یا نہیں جو لوگ اتنی محنت کریں اور ان چیزوں کو نکال کر لائیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ لڑا ہے، اور وہ ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کو واضح اور صاف کرنے والے، ابن رشد اور رازی اور غزالی۔ یہ اسلام کے حکماء میں تصور کیے جاتے تھے کہ حکمت ان لوگوں پر ختم ہے، ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے۔ اور رازی کا اصل میدان فلسفہ تھا، اصل میدان ان کا الہیات تھا، اصل میدان ان کا تفسیر نہیں تھا۔ اس لیے رازی کبھی کبھی تفسیر میں ایسی چیزیں لکھتے ہیں، حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ حضرت اس میدان میں کیوں آ گئے تھے۔ کئی جگہ پہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہی ہے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ تو لوگ بالکل مایوس تھے، لوگوں کا خیال تھا اب کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب لکھنا شروع کیا اسلام کی حکمتوں پہ اور ان چیزوں پہ، اور انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے ایک خاص طریقہ الہام فرمایا ہے اور خدا نے مجھے بتایا ہے کہ آئندہ امت کو کس راستے پہ لے کے چلنا ہے اور چلانا ہے، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ارے اتنی بڑی شخصیت فضل خیر آبادی، اور یہ خیر آباد پورا اس وقت بر صغیر فلسفے اور منطق میں ان کا شاگرد تھا اور لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ فضل خیر آبادی مرحوم کہتے تھے اس قرۃ العینین اور یہ چیزیں دیکھ کے وہ کہتے تھے جو اس کا مصنف ہے نا اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، یہ اتنا وسیع سمندر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شاہ صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اس آیت پہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا کہ میں ان کا ولی ہوں لہذا خون کا مطالبہ کرنا میرا حق بنتا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ در تاخیر قصاص چندین وجہ نقل کر دے انت، یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قصاص نہیں لیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو انہوں نے حد کے تحت قتل کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ چل رہی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑا الزام ہے، کیوں نہیں انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا، کیوں نہیں انہوں نے خلافت میں ان لوگوں کو سزائیں دی؟ حضرت فرماتے ہیں یکے آنکے دران وقت مقدور حضرت مرتضیٰ نہ بود۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کی کثرت اور قوت کی بنا پر ایسے کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین حتیٰ کہ بعض لوگ جو بیعت کر چکے تھے
وہ اتنے زیادہ غالب تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کو اسٹیبلش کرنا اور باقاعدہ حدود کو قائم کرنا بالکل اپنی خلافت کے ابتدائی مہینوں میں یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دیگر آنکے وارثان دم قصاص را بوجہ آن طلب نہ کردن۔ دوسری بات یہ ہے کانٹے کی بات کہ وارثوں نے قاعدے کے مطابق اس کا مطالبہ کیا ہی نہیں تھا۔ می باعث کے پیش مرتضی می آمدن، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وارثوں کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے عدالت میں وہ دعوی خود را عرض می کرتن، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا باقاعدہ مطالبہ کرتے کہ حضرت یہ شہادت ہو گئی ہے، آپ اس کے متعلق اب ہمیں انصاف دیں، نہ کہ فوج جمع کنند۔ یہ طریقہ تھوڑا ہی تھا کہ فوج جمع کر لیں وہ مقابلہ مہیا شون اور اس کے بعد ان سے لڑائی شروع کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو کیا ہے نا جس بنیاد پہ، یہ اس کے جوابات ہیں۔ سوم آنکھیں حضرت فرماتے ہیں تیسری وجہ یہ تھی کہ بعینی ہی معلوم نہ بود کہ قاتل کہ کس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، در وقت قتل ذی النورین قاتلان حاضر بودند، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت جو ان کے قاتل تھے یا اہل خانہ ذی النورین لا غیر، اور یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے خاندان والے تھے، اس گھر میں یا تو قاتلین تھے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر والے تھے، تو فرماتے ہیں قاتلان چرا اظہار قاتل بکنن، قاتلوں کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ جا کے خود اپنے آپ کو پیش کرتے کہ ہم نے یہ بدبختی کا کام کیا ہے۔ وہ گواہی اولیاء مقتول حجت نیست، اور گواہ باقی کوئی تھا ہی نہیں۔ کس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا؟ فرمایا یہ تحقیق کر لو، کوئی گواہ ہی نہیں تھا، قاتلوں نے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، رہ گئے گھر والے، تو گھر والوں کی گواہی جو تھی وہ قابل تسلیم نہیں تھی، ضروری تھا کہ کچھ اور لوگ گواہی دیتے، تحقیق اس وقت ہی نہیں ہو سکی۔ چہارم آنکے آن جماعت بغات بودن، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جماعت باغی تھی جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ شروع کی تھی، اگر وہ خلیفہ وقت کی اطاعت کر لیتے تو بات حل ہو جاتی۔ وہ مذہب مرتضی آباشد، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ چون باغی رجوع کند، کہ بغاوت کرنے والے جب اپنی بغاوت سے باز آ جائیں تو پھر ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسے ہی ہے در زمانے کے مانند حربی کے مسلمان شواد، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حربی کافر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے اور اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خود مسلمان ہو گیا، تو اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسلک تھا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخر کس بنیاد پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آئے تھے؟ یہ جو آیت ہے نا یہ اس کی تشریح میں انہوں نے فرمایا، اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا صحابیت کا شرف ہے، عزت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، بڑا ادب تھا، بڑا احترام وہ کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے زمانے میں، یہ بات نہیں تھی بھائی، اتنا ادب، اتنا احترام تھا کہ اس اختلاف کے باوجود انہیں ایک مسئلے کی ضرورت پیش آئی وراثت میں، تو انہوں نے کسی کو بھیجا اور کہا فتویٰ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہی ہے، حضرت سے پوچھ کے آؤ مسئلہ کیسے حل کرنا۔ اس وقت تھوڑے آدمی تھے عالم اسلام، کس سے بھی فتویٰ لے لیتے، لیکن ان کے علم کا اعتبار تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب پیغام پہنچا تو وہ ہنسے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اتنا علم دیا ہے کہ ہمارے مخالف بھی فتوے کے لیے ہمارے ہی پاس آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وراثت کے اس مسئلے کو لکھ کے بھیجا کہ ایسے ایسے تقسیم ہوگی، اور جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں یہ ادب اور احترامی کی بات تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے خود بھی کہ امیر المومنین اس وقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اسی لیے ان کی عزت اور احترام کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب لوگ ان کا مقابلہ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
تو یہ کوئی مقابلہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے بھائی، فضول باتیں۔ یا اب ہمارے ہاں اہل تشریع کے رد میں جو سنی حد سے بڑھ گئے ہیں نا، اور اس علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مقابلے کرنے لگے ہیں، یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اولین سابقین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں 3-4 آدمی جو ایمان لائے ہیں ان میں سے ہیں۔ پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کا نکاح فرمایا ہے، پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جن کے متعلق خیبر میں بشارت دی گئی تھی، اور پھر اس پہ علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ ان سے راضی تھے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جنہیں سے عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اور کہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ جن کا ایمان اس وقت ہوا ہے جب فتح مکہ، اور بعض رات کا خیال یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں اور جو فتح مکہ سے پہلے والے تھے دونوں برابر نہیں ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ تک کون پہنچ سکتا ہے بھائی، اور وہ خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور کوئی آج تک اس کی تردید نہیں کر سکا، وہ کہتے تھے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی ہو، کہ ان کے بڑے مناقب میں بات اتنی سی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں پھنس گئے تھے جو ان کے درجے کے لوگ نہیں تھے، اور جتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، جتنی بڑی وہ شخصیت تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے بڑا آدمی امت میں کوئی نہیں، اور یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اصل میں یہ اس علم کی زکوٰۃ تھی، ان کے علم کی زکوٰۃ تھی، ورنہ علم میں ان کی ٹکر کا کون آدمی تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، بس اتنے بڑے آدمی تھے۔ اسی لیے باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں اکابر میں بزرگوں میں مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، لکھنؤ میں سن 30 میں جو ایجیٹیشن شروع ہوا نا اہل تشریع کے خلاف، وہ تبرہ کرتے تھے، سڑکوں پہ جلوس نکلتے تھے، سب کچھ۔ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے جواب دینا شروع کیا، اور مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اتنے متقی آدمی تھے کہ تبلیغ کے جو قائد تھے جہاں سے جماعت شروع ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ گئے، اور مغرب کی نماز ان حضرات نے پڑھی مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگا، اور مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرض پڑھائے، اور فرض پڑھانے کے بعد سنتیں پڑھی اور جا کر لیٹ کے، ان کی طبیعت خراب تھی، تو چچا جان ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی پائنتی میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگے، اور جب میں نفلوں سے فارغ ہو کے آیا تو مجھے بہت غصے سے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ حضرت لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی مجلس تمہارے 1000 نفلوں سے اچھی۔ اور مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی، یہ دونوں خلفاء تھے شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ سجادہ نشین تھے بھوپال میں جو نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ تھا، یہ سارے نقشبندی مجددی جو بھوپال کی اس خانقاہ سے ہیں، یہ نسباً بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے یہ ان کے جد اعلیٰ بنتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی ساری چیزیں بھی آئیں، اسی اعتبار سے یہ سلوک اور سارے سلسلے انہوں نے طے کیے ہیں۔ مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھوپال جاتے تھے اپنے شیخ کے پاس، انہوں نے سلوک طے کیا نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کا، اتنے پاک، اتنے اچھے آدمی، اور شیعت کے خلاف انہوں نے ہی تحریک شروع کی۔ اتنا مزاج میں اعتدال تھا کہ یہ ہم نے خود سنا ہے 2 آدمیوں سے، ایک حضرت سے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ سے، اور ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ سے۔
اور یہ کہتے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا مولانا عبد الشکور صاحب سے یہ بات، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سابقین اولین، پہلی صف میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں ان میں سے ایک شخصیت تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ اتنے قابل احترام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، بہرحال صحابی، لیکن فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگہ مل جائے تو انہیں فخر کرنا چاہیے. کہتے ہیں ان کی کیا نسبت ہے ان سے؟ ساری رد شیعت کے باوجود اعتدال اس چیز کا نام کہ انہوں نے صحیح بات کو نہیں چھوڑا. کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت بڑی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جوتوں میں جگہ مل جائے تو اپنے لیے قابل فخر سمجھیں اس بات کو، اس لیے کہ ان لوگوں کے آپس کے درجات میں اتنا فرق ہے. اس لیے اس آیت سے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا، اس کو کسی نے نہیں پھر مانا. انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، یہ ایک دلیل جو ہے کہ آپ ان کے وارث ہیں تو اصل ورثہ تو بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، وہ کیوں نہیں آتے؟ جب یہ اختلافات بڑے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ اس مسئلے کو خلافت کو شورا میں پیش کر دیں، شورا جو فیصلہ کر لے وہ کر لے. عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ تھے شام میں، اور یہ دونوں حضرات جب آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات چیت کر کے واپس آئے تھے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ دونوں واسطہ تھے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر وہ لے کے جاتے تھے، پیغام رسانی ہو رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دیں اور بالکل عام مسلمانوں کی طرح ہو جائیں اور شورا کے سپرد کر دیں، اور شورا جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو یہ تجویز بڑی اچھی لگی، اور وہ یہ تجویز لے کے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہیں مل گئے عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ جو شام کے بہت بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. کسی زمانے میں شام میں فتویٰ بس انہی کا چلتا تھا، شامی بڑا اعتماد کرتے تھے. انہوں نے ان دونوں حضرات کو روک لیا اور کہنے لگے ابو الدرداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تم دونوں پہ مجھے بڑا افسوس اور حیرت ہے. انہوں نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں، اور یہ کیسے جائز ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا جائے کہ شورا کے سپرد کر دیں؟ آپ کو علم نہیں ہے کہ مہاجرین، انصار، حجاز، عراق، یہ سب کے سب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کون سی شورا رہ گئی ہے جس پہ آپ نے خلافت کا معاملہ لے جانا ہے؟ اور جو حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ وزنی شخصیات ہیں بنسبت ان کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اور پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے وہ ان سب سے اچھے ہیں جنہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، ان کے مقابلے میں وہ اچھے ہیں. اور انہوں نے کہا پھر شورا کی بات آپ کرتے ہیں، شورا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا دخل ہے؟ شورا تو مہاجرین کی ہے، انصار کی ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے جو کہا تھا کہ تم سب آزاد ہو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے لوگ ہیں، انہیں شورا میں کیا دخل ہے؟ شورا تو مہاجرین اور انصار کی ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے کہ معاویہ اپنے والد کے ساتھ رضی اللہ عنہما خندق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑتے رہے، اور آپ مجھے حیرت ہے پھر لے کے جا رہے ہیں مطالبہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ شورا کے سپرد کر دیا جائے. شورا کون سی؟ تو آیا ہے کتابوں میں کہ دونوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں رہا. ان کا بالکل ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو آپس میں لڑائی تھی، اس میں جب وہ نکلے ہیں
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور ان کے لشکر کا اگر آپ تقابل کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو 70,000 کا لشکر تھا ان کے ساتھ. یہ کم سے کم تعداد لکھی ہے لوگوں نے، اور ان میں 90 بدری صحابہ تھے یا 80. 90 کی روایت میں اس لیے شبہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری جتنا مال ہے 1/3 اس میں سے یہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تقسیم کیا جائے. تو وہ تقسیم ہوا تھا اور اس وقت بدری صحابہ رضی اللہ عنہ گنے گئے تھے 32 ہجری میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے لیکن شامل تھے ان میں، انہیں بھی حصہ ملا تھا. اس وقت بدری صحابہ رضی اللہ عنہ صرف 100 رہ گئے تھے دنیا میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہوئی ہے تو 80 رہ گئے تھے. تو اس لیے 90 کی روایت جو ہے اس میں شبہ پڑتا ہے کہ وہ کم تھے، لیکن جتنے بھی بدری تھے سارے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 700 صحابہ رضی اللہ عنہ وہ نکلے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان حدیبیہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے، اور 400 صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ تھے جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج 85,000 تھی اور صرف 2 صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. اس لیے یہ جو آیت ہے نا اس کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے استدلال کیا ہے، بات صحیح ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے صاحبزادے کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں نہیں آخر قتل کیا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے جا کر شہید کیا ہے، حقیقتاً ان کا خون کس کے ذمے آتا ہے اس کا کوئی گواہی نہیں. اس وقت نہیں گواہ ملے تو اب کہاں ملیں گے؟ تو جب قاتل متعین نہیں ہوا کہ اس آدمی نے قتل کیا تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کس سے بدلا لیتے؟ یہ ہے وہ چیز ہے. یہ اصل ساری چیزیں تو آئیں گی انشاءاللہ اگر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ویزا مل گیا. یہ بھی تو بات ہے نا. یہ آئیں گی 27ویں پارے میں، وہاں ایسی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس آیت سے استدلال تھا اس لیے تھوڑی سی یہ بات کی ہے. اس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں، قرۃ العینین اور ازالۃ الخفا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کی کتاب منصب امامت. یہ تینوں اگر کوئی پڑھ لے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا. اللہ نے فرمایا من قتل مظلومن، جو آدمی بھی شہید کیا جائے ظلم کے ساتھ، فقط جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، تو ہم نے اس کے ورثاء کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حجت ہے، سلطان ہے ان کے پاس، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ جو قتل کر چکا ہے، جو ظالم ہے، اس کے معاملے میں حد سے نہ بڑھیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شریعت نے بتایا کہ ظلم کا بدلہ انصاف ہے، ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے. انہ کان منصورا، بلا شبہ اس کی مدد کی گئی ہے. کس کی؟ کان منصورا، اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی جو مقتول ہو گیا ہے، جس کا قتل ہو گیا ہے، اس کی مدد کی ہے کہ اس کے بعد اس کے ورثاء دعویٰ کر سکتے ہیں عدالت میں. یا یہ کہ انہ کان منصورا، یہ جو ولی ہے نا، جو اس کے ورثاء ہیں، ان کی مدد کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہ رکھتے